میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن۔ جماعت داہم کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ نظم اونٹ کی شادی کا مطالعہ جاری ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم نظم اونٹ کی شادی سے اشعار کی تشریح کا طریقہ بتائیں گے۔ ذرا غور کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے کتاب سے کسی ایک شعر کا انتخاب کرتے ہیں۔ جناب، یہ آپ کی نظم ہے اونٹ کی شادی۔ تیسرا شعر ہے یہ: میرے بنے کو مبارک یہ خوشگوار گھڑی، کہ سر کا درد بڑھا ناک میں نکیل پڑی۔ شعر کا انتخاب کیا۔ عزیز طلباء و طالبات، شعر: میرے بنے کو مبارک یہ خوشگوار گھڑی، کہ سر کا درد بڑھا ناک میں نکیل پڑی۔ اس شعر کا انتخاب کیا گیا۔ حسب معمول آپ نے مارکر سے یہ شعر لکھنا ہے سب سے پہلے، اور اس کے بعد تشریح کی ذیلی سرخی لکھیں گے۔ تشریح کی ذیلی سرخی لکھنے کے بعد تشریح کچھ اس انداز سے شروع کرنی ہے کہ یہ شعر دلاور فگار کی نظم اونٹ کی شادی سے لیا گیا ہے، جس میں وہ ایک مزاحیہ انداز اختیار کرتے ہیں اور مزاحیہ شاعری میں منفرد مقام رکھتے ہیں، اور بہت اچھی شاعری کی طنز کے حوالے سے خاصے جانے پہچانے شاعروں میں سے ہیں، اور اس نظم میں بھی وہ طنز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک جانور جو کہ جسامت میں بہت بڑا ہوتا ہے، اس کی شادی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور اس شعر میں اسے شادی کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف ایک غم دینے والی خبر اسے دے رہے ہیں کہ اب تمہارے سر کا درد بڑھ جائے گا اور تم پابندیوں میں جکڑے جاؤ گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اشارہ اونٹ کی شادی کی طرف ہے، لیکن وہ سمجھا رہے ہیں معاشرے کے افراد کو، اور عام طور پر جب کسی کی بارات کہیں جا رہی ہوتی ہے تو اس کی طرف اشارہ کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جا رہا ہے جس سے عمر بھر کی قید ہوئی ہے، اور طنز کیا جاتا ہے اس پر، اور حقیقتاً مشرق میں یہ روایت بہت مشہور ہے، اور ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے کہ شادی کر لو گے تو یہ پھر خوشگوار زندگی ختم ہو جائے گی، خوش گپیوں میں مصروف رہنا تمہارا رک جائے گا، دوستوں کی محفلیں ختم ہو جائیں گی۔ اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، حالانکہ شریعت اسلام میں ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی سن بلوغت کو پہنچ جائیں تو ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ اسی حوالے سے مشرق کے حوالے سے وہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ تمہاری شادی کا دن ایک طرف تمہیں خوشی دے رہا ہے اور دوسری طرف تم پابندیوں میں جکڑے جا چکے ہو۔ ایک امدادی شعر ہے: عمر بھر صحرا نوردی کی مگر شادی نہ کی، کیس دیوانہ بھی تھا کتنا سمجھدار آدمی۔ یعنی مجنوں جو ہے وہ عمر بھر صحراؤں کی خاک چھانتا رہا اور اس نے شادی نہ کی،
ایک اور اس حوالے سے امدادی شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے: مفت ہی سمجھا رہا ہوں بات مطلب کی جناب، مفت ہی سمجھا رہا ہوں بات مطلب کی جناب، تم کبھی شادی نہ کرنا ہو جائے گا خانہ خراب۔ تو مزاحیہ قسم کی یہ نظم ہے۔